اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور کی یہ جو آیت نمبر 32 ہے، آیت نمبر 31 کے بارے میں کل گفتگو ہوئی تھی، اور یہ جو آیت نمبر 32 ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اپنے قوم کی ان عورتوں جن کے شوہر نہیں ہیں یا وہ مرد جن کی بیویاں نہیں ہیں، ان کی شادی کرا دو، اور اسی طرح جو تمہارے غلام یا تمہاری باندیاں ہیں اگر وہ نیک ہیں تو ان کی بھی شادیاں کرا دو۔ اگر وہ مسکین اور غریب ہوں گے، محتاج ہوں گے، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، اور اللہ رب العزت بہت وسعت والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر دیکھیے، اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس میں زنا کے سد باب کیا گیا تھا کہ ہر وہ راستے بند کر دیے گئے تھے جس سے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر زنا پھیلتا ہے اور گناہ پھیلتا ہے، اس راستے کو بند کر دیا گیا تھا۔ زنا کے پھر احکامات بیان کیے گئے تھے، سزائیں متعین کی گئی تھیں، بہتان کوئی کسی پر لگائے، تہمت لگائے زنا کی، اس کی سزا متعین کی گئی تھی۔ پھر اسی طریقے سے ایک بندہ کیسے اپنے آپ کو نیک بنائے، صالح بنائے، کیسے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، ان سب کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اب یہاں معاشرے کی ایک بہت بڑی جو ضرورت ہے، اور انسان کی بھی جو بہت ایک فطری ضرورت ہے، وہ ہے اس کا نکاح، اس کی شادی۔ ایم کا جو لفظ آتا ہے یہ بے نکاح کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ خاتون ہو۔ یعنی اگر کوئی آدمی ہے اور اس کی بیوی نہیں ہے، بیوی اس کی مثال کے طور پر شادی کی لیکن بیوی کا انتقال ہو گیا، یا شادی کی لیکن کسی سبب سے اسے طلاق دینا پڑا، تو اب یہ جو شخص ہے یہ بے نکاح ہے، یعنی اس کی بیوی موجود نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون ہے، یا تو اس کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے، بغیر شوہر کے ہے، یا اس نے شادی کی لیکن اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جس کو متوفی نہا زوجہا کہتے ہیں، بیوہ، یا اس نے شادی کی لیکن شوہر نے اسے طلاق دے دی، یا اس نے شوہر صحیح نہیں تھا، اس نے خلا لے لیا، یعنی اب وہ بغیر نکاح کے، بغیر شوہر کے ہے۔ تو جو مرد بغیر بیوی کے ہو یا جو عورت بغیر شوہر کے ہو، اسے ایم کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے حکم دیا ہے وَأَنْكِحُوا، اور تم شادیاں کرا دو ان کی جو ایم ہیں، یعنی وہ خاتون جس کا شوہر نہ ہو، یا وہ شخص جس کی بیوی نہ ہو، تم اس کی شادی کرا دو۔ اچھا، آگے فرمایا گیا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اسی طرح سے جو تمہارے غلام ہیں یا تمہارے باندیاں ہیں ان کی بھی شادیاں کرا دو۔ صالحین سے یہاں دو معنی مراد لیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے یہ مراد لیا ہے کہ مطلب نیک ہوں، باندی ہوں یا غلام ہوں، انہیں نیک ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر صالحین کا مطلب وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو شادی کے لائق ہوں۔ مثال کے طور پر وہ غلام ہے جو خرچہ اٹھا سکتا ہے اپنی بیوی کا، یا جو باندی ہے وہ صحیح ہے، اس حالت میں ہے کہ اس سے شادی کی جائے، تو اس سے جو ہے شادی کرا دو۔ آگے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ بڑی ہی چشم کش آیت ہے، اور بہت ہی قابل غور اور قابل فکر ہے، اور انسان اس پر تدبر کرے۔ اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر مان لیجئے کہ یہ لوگ غریب ہیں، ان کے پاس تنگ دستی ہے، پیسے نہیں ہیں، وسعت نہیں ہے، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، انہیں غنی کر دے گا۔ کوئی شخص بھی یہ سوچ کر کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور یہ سوچ کر وہ شادی سے پیچھے ہٹ رہا ہے، تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم احادیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری شادی کرا دیجئے، تو آپ نے کہا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس یہ جو ہم ازار باندھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس یہ جو کپڑے ہم نے پہن رکھے ہیں بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تمہیں کچھ قرآن پاک یاد ہے؟ اگر قرآن پاک، وہ بتاتے ہیں کہ مجھے یاد ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اچھا تم یہ قرآن پاک کی یہ جو صورتیں ہیں تم اپنی بیوی کو سکھا دینا، یہی تمہارا مہر ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر تنگ دستی ہے، اس قدر غربت ہے کہ آدمی کے پاس سوائے اپنے کپڑے کے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رغبت دلاتے ہیں اور شادی کراتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انسان کی فطری ضرورت ہے، اور فطری ضرورت جب انسان کی پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے چور دروازے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور پھر سماج میں انارکی پھیلتی ہے، جرائم پھیلتے ہیں، گناہ پھیلتے ہیں، اور پھر پورا معاشرہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو شریعت کے جو احکامات ہیں، ان احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ شادی کی جائے، یہاں تک کہ حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے جو بہت مشہور روایت ہے کہ من استطاع منکم الباءۃ، کہ جو بھی تمہارے اندر شادی کی استطاعت رکھتا ہو، اور لوگوں نے کہا ہے کہ شادی کی استطاعت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس لائق ہو کہ وہ تولید کر سکتا ہے، یعنی اس کے اندر قوت ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کی، اور اگر اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ عنین ہے، نامرد ہے، تو پھر اسے شادی نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ دوسرے کو خراب نہ کرے اس کی زندگی، اور اگر اپنے اندر وہ قوت اور طاقت پاتا ہے تو پھر اسے شادی کر لینی چاہیے۔ اور اگر مثال کے طور پر آدمی کے اندر شادی کی طاقت ہے، قوت تو ہے، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو کہاں رکھے گا، بالکل نہیں ہے، تو پھر ایسی شکل میں اسے تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، یہاں تک کہ معاشرے کے اندر کچھ اپنے آپ کو مضبوط کرے اور اس لائق ہو کہ دونوں مل کر ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ دونوں مل کر زندگی کو چلا سکیں، شوہر اور بیوی دونوں۔ اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم غریب بھی ہوگے تو ہم تمہیں مالدار کر دیں گے۔ یعنی اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، کہاں ہمارے پاس پیسہ ہے، تو یہ مت سوچو تم کہاں سے کسی کو کھلاتے ہو، نہ تم کسی کو کھلا سکتے ہو اور نہ تم خود کھا سکتے ہو، سوائے یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ لہذا تم ہمت کرو، تم محنت کرو، کوششیں کرو، اس دنیا کے اندر رزق بکھیر دیا گیا ہے، اس رزق کو حاصل کرو اور صحیح نیت کو کرو۔ اور ترمذی کے اندر ایک روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے شادی کا ارادہ کرتا ہو، یعنی کہ وہ گناہ سے محفوظ رہ سکے اس لیے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اسی طرح وہ غلام جو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور ایک وہ جو مجاہد ہے، جو غازی ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اور اللہ کے راستے میں جو نکلا ہوا ہے پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے یہاں عام طور سے ایک یہ رواج پھیل گیا ہے بہت زیادہ ہی، کہ اگر کوئی بیوہ ہو جائے، مثال کے طور پر کسی عورت نے شادی کی اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو پھر اس کی اب لوگ شادی نہیں کرتے ہیں، اور وہ خود بھی اس سے پوچھا جاتا ہے تو خود بھی یہی کہتے ہیں ارے نہیں ہم کو اب شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم شادی نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے، یہ طریقہ، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ سب غیروں کا طریقہ ہے، جہاں جو بالکل بیوہ ہونے کے بعد بھی شادی کو بہت معیوب جانا جاتا ہے، بہت برا جانا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو چاہیے، جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ بیوہ کی شادی کرائیں اور اس سلسلے میں آگے بڑھیں اور اس سنت کو زندہ کریں۔ بے نکاحی کوئی نہ بیٹھی رہے، متعلقہ ہو یا بیوہ ہو، فوراً آگے بڑھ کر اس کی شادی کرانا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اگر وہ تھوڑا سا ادھیڑ ہو گیا یا بڑھاپے کی طرف پہنچ گیا تو لوگ بہت بچتے ہیں کہ نہیں اس کی شادی اب کیا کرائیں، اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ ہمارے جوان بچے ہیں، فلاں ہیں۔ شادی کا مطلب صرف بہت کچھ نہیں ہوتا، صرف شہوانیت ہی پوری کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، شہوت پوری کرنا ہی شادی کا مقصد نہیں ہوتا ہے، اور بھی ہوتی ہے۔ بیوی جو ہے رفیق ہوتی ہے، غم گسار ہوتی ہے، ساتھ دینے والی ہوتی ہے۔ اب اگر بڑھاپے میں کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیچارہ اب اس کے لیے زندگی کاٹنا دوبھر ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ بہویں اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں، اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ لہٰذا شادی کرا دینی چاہیے، اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا اسلام کا حکم سمجھنا چاہیے۔
لہٰذا اللہ رب العزت نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک اسلامی معاشرہ ایسا ہو کہ اس میں کوئی بے نکاح رہے. نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو پھر اس کی شادی کر دی جائے. اور اس سلسلے میں بہت ساری جو چیزیں جو ہم لوگوں نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہیں کہ جب تک گھر اچھا نہ ہو، مکان اچھا نہ ہو، اس کا اسٹیٹس اچھا نہ ہو، تب تک ہم لوگ شادی بیاہ رشتے نہیں کرتے ہیں. غلط بات ہے. اپنی بچیوں کے لیے دیندار کو ترجیح دینی چاہیے، جو نیک ہو، صالح ہو، اور معاشرے کے اندر اچھا اس کا مقام ہو، اچھے طریقے سے رہتا ہو، بد کردار نہ ہو، برا نہ ہو، اخلاق فاسدہ کا حامل نہ ہو. بس پھر اس کی شادی کرا دینی چاہیے. باقی رہی گئی دولت یا وہ سب اللہ رب العزت دینے والا ہے. جس کی جو قسمت میں ہوگا وہ ضرور ملے گا اسے. لیکن اس بنیاد پر کہ فلاں کا جو رشتہ آیا ہے چونکہ وہ غریب ہے اس لیے ہم اس کے یہاں شادی نہیں کریں گے، اس کا گھر مکان اس کا کچا ہے اس لیے ہم اس کی شادی نہیں کریں گے، تو یہ طریقے غلط ہیں اور یہ سب ہماری سوچ کو بگاڑ دینے والے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دیندار کو ترجیح دیں اور شادی بیاہ کی طرف قاعدے سے اچھی طریقے سے اس کی فکر کریں کہ نہ صرف یہ کہ اپنے گھر میں بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی شخص بے نکاح نہ رہ جائے. ہر شخص ایسا ہو چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو کہ وہ بے نکاح نہ ہو، ایّم نہ ہو. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.